الصلاة خير من النوم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، عشرہ ذی الحجہ کی بہت فضیلت ہے، اسی کے بارے میں آج میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ حج کے مہینے کے پہلے 10 دن یاد رکھیے گا کہ ان ایام کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ مثلا 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک، اور 10 تاریخ کو ہم عید الاضحیٰ مناتے ہیں۔ عشرہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن کی فضیلت کے بارے میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 9649 کہ اس کی کیا فضیلت ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں: ذی الحجہ کی ابتدائی 10 دنوں کے مقابلے میں دوسرے کوئی ایام ایسے نہیں جن میں نیک اعمال اللہ کو ان دنوں سے زیادہ محبوب ہوں۔ یعنی ذی الحجہ کی پہلی 10 دنوں میں جو اعمال انسان کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو اتنے زیادہ پسند ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو باقی کسی بھی دنوں میں کیے گئے اعمال اتنے پسند نہیں ہے۔ تو یہ سن کر صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا جہاد بھی نہیں؟ تو فرمایا میرے آقا کریم نے کہ اللہ کی راہ میں جہاد بھی افضل نہیں ہے۔ مثلا اتنا افضل ہے اس مہینے میں اعمال کرنا کہ عام دنوں میں اگر جہاد بھی کریں تو ان دنوں میں کیے گئے اعمال کی برابری نہیں ہو سکتی۔ آپ نے فرمایا ہاں جہاد بھی نہیں، سوائے اس صورت میں کہ وہ مجاہد جو اللہ کی راہ میں نکلے، مال بھی لے جائے، جان بھی لے جائے، اور اس کی جان بھی چلی جائے اور اس کا مال بھی چلا جائے، وہ زیادہ افضل ہے، باقی کوئی عمل افضل نہیں ہے۔ مثلا میرے عزیز بچوں، جو آپ عمل ان پہلے 10 دنوں میں کریں گے وہ عمل جہاد کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ صرف اس مجاہد کے مقابلے میں ہمارا عمل کم ہوگا جو مجاہد جان مال لے کر دونوں جائے اور اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، ورنہ باقی سارے اعمال ان دنوں میں افضل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عشرہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں اس لیے بہت زیادہ فضیلت اور شان و شوکت بخشی ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ یہ وہ دن ہے جس میں ساری عبادتیں ایک ساتھ مل جاتی ہیں۔ یہ وہ ایام اور وہ مہینہ ہے جس میں ساری عبادتیں مل جاتی ہیں۔ توحید تو ایک مسلمان چلتا ہے توحید پر، نماز، روزہ، صدقہ اور حج، سب چیزیں ایک ساتھ آتی ہیں اس مہینے میں، اور کوئی مہینہ نہیں پورے سال میں جس میں یہ ساری عبادتیں ایک ساتھ ہوں۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذی الحجہ کے پہلے 9 دنوں کے روزے رکھتے تھے۔ 10ویں تاریخ کو تو عید ہے، اور عشرہ ذی الحجہ میں بھی تکبیرات کو کہنا ہے۔ ان پورے 10 دنوں تک مسند احمد کی روایت ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں دوسرے کوئی اعمال ایسے نہیں جن میں کوئی اعمال اللہ کے نزدیک زیادہ درجے والے ہوں، لہٰذا ان دنوں میں کثرت سے اللہ کی وحدانیت بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اور اللہ کی حمد بیان کرو۔ ان 10 دنوں سے زیادہ عمل اللہ کو کوئی پسند نہیں ہے، لہذا اللہ کی وحدانیت یعنی اللہ ایک ہے بیان کرو، اس کی توحید بیان کرو، اس کی بڑائی بیان کرو، اور اس کی حمد کو بھی بیان کرو۔ اللہ کی وحدانیت بیان کرنے سے کیا مراد ہے؟ لا الہ الا اللہ، یہ کہنا یہ وحدانیت بیان کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی تکبیر بیان کرنے سے کیا مراد؟ اللہ اکبر کہنا۔
اسی طرح اللہ کی حمد بیان کرنے سے کیا مراد ہے؟ اس کی تعریف بیان کرنا، اور ذی الحجہ کے پہلے دن سے لے کر 9 ذی الحجہ تک جو تکبیرات انسان بیان کرتا ہے اسے تکبیر مطلق کہتے ہیں، اور 10 ذی الحجہ سے لے کر 13 تک جو تکبیر بیان کرتے ہیں اسے تکبیر مقید کہتے ہیں۔ تو کیا تکبیرات بیان کرنی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ 3 بار ہے لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی محبوب سوائے اللہ کے، واللہ اکبر، اور اللہ بڑا ہے، وللہ الحمد، اور ساری تعریف اللہ کے لیے ہے۔ امام بخاری نقل کرتے ہیں، حدیث نمبر ہے 959، صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں صحابی ان 10 دنوں کے اندر بازار کی طرف جاتے اور بازار میں جاتے ہوئے اتنی زور سے تکبیرات کہتے کہ لوگ بھی ان کی تکبیرات کو سن کر تکبیرات کہتے۔ اور اس میں دوسرا روزہ رکھنا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے اس دن کا روزہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے سال کا گناہوں کا کفارہ بنے گا۔ یہ غیر حاجی کے لیے ہے، حاجی نہیں رکھے گا۔ اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ میرے عزیزوں، ہمیں یہ نہیں پتا کہ اگلے سال ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ ہماری زندگی میں یہ مقدس لمحات آتے ہیں نہیں آتے ہیں، اللہ جانے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ان 10 دنوں میں ہم وہ اعمال کریں جو اللہ کو محبوب ہوں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دنوں میں ہم تھک محنت کیا کرتے تھے۔ سعید بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت کی بہت زیادہ کوشش کرتے تھے، حتیٰ کہ وہ اتنی محنت کرتے کہ لگتا کہ وہ اس کی قدرت نہیں رکھتے، یعنی اپنے آپ کو عبادت میں اتنا تھکا دیتے کہ لگتا بس اب اس سے زیادہ کچھ کر نہیں سکتے۔ اب نیک اعمال میں سے افضل عمل جو ان دنوں میں اللہ کے لیے پسندیدہ ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا بس تم ان 10 دنوں میں کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ پڑھو۔ اور ان 10 دنوں کا سب سے افضل عمل قربانی ہے، اور کوشش کریں کہ ان 10 دنوں میں کیا بلکہ ساری زندگی میں یہ کام کبھی نہ کریں۔ غیبت، چغلی، طعنہ، فضول باتیں، ہنسی مذاق، اور سب سے بہتر اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھنا، اپنی زبان سے دوسروں کو اذیت نہیں دینا، بدگمانی، تجسس سے بچنا، اپنے دل میں نفرت اور بغض کو نہ رکھنا، نہ ظلم کرنا، نہ کسی پہ ہونے دینا، کسی کو بے عزت نہیں کرنا۔ یعنی کوشش یہ کرنی ہے کہ کسی بھی مسلمان کو کسی بھی طرح کی اذیت دینے سے روکنا ہے، اپنے آپ کو رشتہ داروں سے میل جول رکھنا، اپنے شر سے پڑوسیوں کو بچانا، صبر کرنا اور درگزر کرنے کی عادت اپنانا، اول وقت پہ نماز پڑھنا، ہو سکے اللہ تعالیٰ توفیق دے تو تہجد لازمی پڑھا کیجیے، اور مالی صدقات میں اپنے اہل و عیال کی ضروریات کو پورا کرنا۔ تو ان حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم اس مہینے میں پہلے 10 دنوں میں جتنے بھی عمل ہیں نیکی کے وہ زیادہ سے زیادہ کریں، صدقہ دیں، تلاوت قرآن پاک کریں، نوافل کی کثرت کریں۔ اور صدقہ دینے کے بارے میں تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں اس بات پہ کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ اور کوشش کریں کہ جتنے بہتر سے بہتر کام ہو سکتے ہیں وہ کریں، اور جتنی برائیوں سے زیادہ بچ سکتے ہیں بچیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔
آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ تو ملتے ہیں جلد ہی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ الصلاة